کہ اگلے پاسبل جو پریزیڈنشل الیکشن کرنے والے لیڈ ہوں گے وہ جے ڈی وینس ہوں گے. لمحہ فکریہ ہے امریکہ کی سیاست کے لیے بھی اور دنیا کے لیے. اب یقیناً امریکہ اور اسرائیل کی فارن پالیسی میں اختلاف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے یا اسرائیل کے زیر اثر فیصلے کرتے ہیں. جے ڈی وینس نے حال ہی میں ٹائم میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کس طرح ایران جنگ بندی معاہدے کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے مالی وسائل کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والی ایک عالمی اشتہاری ایجنسی نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے خلاف اور جنگ جاری رکھنے کے لیے امریکہ میں بھاری فنڈنگ کی تھی. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کمپنی نے اس مقصد کے لیے صدر ٹرمپ کی گزشتہ انتخابی مہم کے مینیجر اور ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ بریڈ پاسکیل اور ان کی کمپنی کلاک ٹاور ایکس کی مدد حاصل کی تھی. فنڈنگ کے ذریعے قدامت پسند اور ٹرمپ کے حامی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو استعمال کیا گیا تھا. جے ڈی وینس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک منظم خفیہ اور بڑی فنڈنگ کے تحت چلائی گئی مہم تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مذاکرات اور معاہدے کو ناکام بنایا جا سکے. امریکی نائب صدر کے مطابق اس مہم میں شامل افراد نے انہیں بھی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا. ان کے خلاف صحافیوں کو معلومات فراہم کی. وہ کہتے ہیں مجھ پر قطر اور دیگر غیر ملکی حکومتوں کے زیر اثر ہونے جیسے الزامات بھی لگائے گئے. تاہم میرا مقصد صرف اور صرف صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے اہداف کو پورا کرنا تھا. جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے اور اس جنگ کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے اور یہ ایک سادہ، واضح اور ناقابل نظر انداز حقیقت بن چکی ہے. جے ڈی وینس نے امریکی میڈیا میں زیر گردش ایران میں زمینی فوج اتارنے کا منصوبہ بھی بالکل مسترد کیا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے کیا جن کے مطابق صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زمینی فوج اتار کر آبدہ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے. لیکن صدر ٹرمپ کے نائب یعنی جے ڈی وینس اس منصوبے سے متفق نہیں ہے. پوڈ کاسٹر جو روگن کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا. اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. جے ڈی وینس کے خیالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں مختلف عہدیدار ایک پیج پر نہیں ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے صدر جے ڈی وینس کو نجی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر مذاکرات تک اپنی رسائی کا غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویب سائٹ کے مطابق ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیراعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. امریکی اہلکار نے ایک اور ویب سائٹ کو بتایا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے اب تک وٹکوف اور کشنر تقریباً ہر روز اسرائیلی وزیراعظم اور سربراہ موساد سے بات کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے بھی ایرانی حکام نے امریکی صدر کے لیے سالسوں کو تحریر دستاویز شواہد کے طور پر دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے قریبی افراد ہی فائنینشل مارکیٹ میں کارستانیاں دکھا رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ ایرانی پروپیگنڈا قرار دی ہے. تاہم جے ڈی وینس کی قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ ایرانیوں نے یہ بات برملا کہی تھی کہ انہیں ڈیوڈ وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی موجودگی پر اعتراض ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے عمان اور سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بھی ایرانی حکام کا دعویٰ تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیوڈ وٹکوف سفارتکاری سے ناواقف تھے اور انہوں نے یورینیم کی افزودگی سمیت مختلف امور پر ایرانی موقف غلط طور پر پیش کیا تھا اور وہی غلط تاثر صدر ٹرمپ تک پہنچا دیا گیا تھا. دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں اضافے کے باعث خطے میں سلامتی کی صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے جبکہ جنگ بندی اور امن مذاکرات کی کوششوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. رات گئے امریکی فوج نے پھر ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کیے. ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور کشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے ہیں. سینٹ کام نے ایران پر حملوں کا تازہ سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا اور ایکس پہ جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کی کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل ڈرون صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے. سینٹ کام کے مطابق بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنائے گئے ہیں جبکہ حملوں کا مقصد ہدف ایران کی ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے خطرے کی فوجی صلاحیت ہے. امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اردن، کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. ایران کے فوجی ترجمان محمد اکریمینیا نے خبردار کی کہ اگر امریکی فوجی کاروائیاں جاری رہیں تو جنگ نئے محاذوں تک پھیل سکتی ہے. ایران نے ابھی اپنی تمام عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا ہے.
محمد اکرم مینا نے کہا ہے کہ کسی بھی مزید جارحیت کی صورت میں ایران کا جواب دشمن کی توقعات سے کئی بڑھ کر ہوگا۔ ایران قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے بھی کہا کہ امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو خطے میں موجود اہم امریکی تنصیبات تباہ کر دی جائیں گی۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ خطے کا انفراسٹرکچر بھی ایرانی مسلح افواج کے نشانے پر ہوگا۔ خطے کے انفراسٹرکچر کو ایسے تباہ کیا جائے گا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ دوسری جانب ایران میں ایک نیا بل بورڈ نصب کیا گیا ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علامتی تصویر ایک تابوت کے اندر دکھائی گئی ہے۔ بل بورڈ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بل بورڈ میں ٹرمپ کی تصویر کو ایک علامتی سیاسی پیغام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی اور حملوں کے بعد مذاکرات شدید غیر یقینی کا شکار ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ بار بار مذاکرات کا اشارہ دے رہے ہیں لیکن ایران موجودہ حالات میں کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ انہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مذاکرات کا مطلب سمجھوتا نہیں۔ باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ ایک بقا کی جنگ میں ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو اپنی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیا۔ بڑھتی کشیدگی کے باوجود پاکستان، امریکہ اور ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پرعزم ہونے کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کی بحالی، مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کے پرامن حل اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں پوری تندہی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشیدگی وقتی طور پر غالب ہے۔ امید ہے کہ بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ امن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا تاہم وقتی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جاری ہے، ایسے میں امریکی اخبار مختلف قسم کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اس تمام سچویشن پر بات کر لیتے ہیں۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد ملک صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے، امریکی اخبار دعویٰ کرے کہ صدر ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے تو ہر چیز ہی الٹا کے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ یہ اختلاف ہے سر، اس اختلاف کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ اختلاف ایران کے ساتھ معاہدے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میری اوپینین لینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ جے ڈی وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بیلنس آدمی ہے، وہ ایسے شخص ہے جن کی ایکسیپٹیبلٹی دنیا میں اور عالمی سیاست میں بہت بہتر ہے، اور ان کے بیانات ٹرمپ صاحب کے مقابلے میں پذیرائی بھی رکھتے ہیں۔ اب نہ صرف اس بیان نے امریکہ کی سیاست میں اور دنیا کو ہلچل میں مچال دیا ہے، جس میں ایک پالیسی ڈفرنس آیا ہے whether we would like to send the ground troops or not۔ لاجیکلی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ٹرمپ صاحب اس سے بیک آؤٹ کر جائیں گے، because this is no way that they can send the ground troops in Iran۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جو جے ڈی وینس کے بیان دوسرا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ واشنگٹن اور نیتن یاہو کے درمیان چند بنیادی پالیسی پر اختلافات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے امریکہ کی سیاست کے لیے بھی اور دنیا کے لیے۔ مگر سر وہی بات کہ انہوں نے جس کو آپ نے بتایا کہ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان ایک کشیدگی کو ظاہر کر رہا ہے، ایک ڈیفرنس کو ظاہر کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کچھ اسرائیلی عناصر ایران کے ساتھ امن معاہدہ ناکام بنا جاتے ہیں۔ سر کیا اتنی بڑی اپروچ کا صدر ٹرمپ کو ادراک نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایران کو تو دھمکیاں دے رہے ہیں، حملوں کے حکم دے رہے ہیں، تو یا تو وہ اسرائیلی لابی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں یا ان کی اپنی فرسٹریشن ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں جو واشنگٹن میں جے ڈی وینس کے بیان کے مطابق ایک نہایت منظم، مربوط اور مالی وسائل سے تقویت یافتہ ایک لابنگ مہم چل رہی ہے۔ اس لابنگ مہم میں نہ صرف جے ڈی وینس کی ذات پر کردار کشی کی جا رہی ہے بلکہ وہ امریکی داخلی سیاست پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ ڈیموکریٹس کے اندر بھی سپلٹ آیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ ریپبلکن میں بھی سپلٹ آیا اور ڈیموکریٹس کی آدھے سے زیادہ ووٹرز نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں اسرائیل کی امداد بند کر دینی چاہیے۔ اب مبصرین کے مطابق، انالیسس جو کرنے والے ہیں ان کے مطابق اب یقیناً امریکہ اور اسرائیل کی فارن پالیسی میں اختلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے
یا اسرائیل کے زیر اثر فیصلے کرتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ موجودہ اختلافات جو ہے اس کو لیڈ جے ڈی وینس کر رہے ہیں اور وہ حقیقت پسندانہ جائزہ لے رہے ہیں. جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اختلافات عارضی بھی ہو سکتے ہیں, مڈ ٹرم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگلے پاسبل جو پریزیڈنشل الیکشن کرنے والے لیڈ ہوں گے وہ جے ڈی وینس ہوں گے. تو انتہائی دلچسپ اور مذاکرہ خیز بھی کہہ سکتے ہیں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آج ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایران امریکہ ثالثی سے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں. عباس عراقچی نے قطر کا دورہ کیا ہے تعزیت کے حوالے سے. موجودہ صورتحال میں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ثالثوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ بہت بڑا چیلنج ہے, ایک بہت دشوار گزار راستہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے الحمدللہ اس پورے بحران میں جذبات کی بجائے اصولوں پر انحصار کیا, محاذ آرائی کی بجائے سفارتکاری پر انحصار کیا اور جنگ سے زیادہ امن کو ترجیح دی. بہت سے ملکوں نے اسپوائلرز کا کردار ادا کیا, بہت سے کچھ عالمی طاقتوں نے اسپوائلرز کا, لیکن پاکستان نے الحمدللہ ایک توازن رکھتے ہوئے اپنے علاقائی اثر کو گین کرنے کے لیے اس پہ اپنا حصہ ڈالا. میرے خیال میں پاکستان کو یہ کوششیں ترک نہیں کرنی. نہ صرف اس سے پاکستان کی پذیرائی ہوگی بلکہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بھی سولوشن اسی میں ہے. بہت شکریہ.